آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت مرد کے بنا کتنی دیر رہ سکتی۔ مرد کی غیر موجودگی میں عورتیں مانسک اور نروس بیماری کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا عورت میں مرد سے 8 گنا زیادہ چاہت ہوتی؟ کھانے کے ترنت بعد جنسی تعلق کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ دن کے وقت بیوی سے تعلق بنانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ سفر پر جانے سے پہلے تعلق بنانے سے کیوں منع کیا گیا؟ مرد کیوں ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور عورتیں کیوں باغی ہوتی ہیں؟ ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہمارے سماج میں عورتوں کو لے کر کئی باتیں مشہور ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جیسے کسی نے سنی اور پھر سب نے مان لی۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت مرد کے بنا ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت پر مرد کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت میں مرد سے 8 گنا زیادہ چاہت ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت کبھی سنتشٹ نہیں ہوتی۔ ایسی بہت سی باتیں سننے پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی بات کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ ہی سائنس اور نہ ہی ڈاکٹر ان باتوں کو صحیح مانتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے دماغ میں ایسے بس گئی ہیں کہ کوئی اصلیت جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ جہاں تک سوال ہے کہ عورت مرد کے بنا کتنی دیر رہ سکتی ہے، تو یہ ہر عورت کے سوبھاؤ اور اس کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے اس بارے میں پڑھی لکھی، ان پڑھ اور نوکری کرنے والی عورتوں سے بھی پوچھا۔ کچھ باتیں سب میں ایک جیسی تھیں۔ وہ عورت جو شادی شدہ ہے، اس کے لیے مہینے کے خاص دنوں، پیریڈز سے 1 ہفتہ پہلے اور پیریڈز کے ترنت بعد کا وقت بہت بے چینی والا ہوتا ہے۔ اس وقت میں وہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت نے علاج کے دوران بتایا کہ ان کی طبیعت پہلے بہت اچھی تھی۔ شادی کے بعد پہلے 3-4 مہینے ان کے شوہر بہت پیار کرتے تھے۔ ہر رات کو ایسا لگتا جیسے وہ آخری رات ہو۔ وہ اتنی محبت اور جوش سے ملتے کہ مجھے بے ہوشی جیسا محسوس ہونے لگتا۔ رات میں وہ 3-4 بار پاس آتے اور ہر بار ایسا لگتا کہ میرا شریر گرم ہو گیا ہے۔ میں تھک کر لیٹ جاتی اور پھر وہ شروع کرتے۔ پہلی رات میں جو پہلی بار احساس ہوا وہ بہت اچھا اور الگ تھا۔ بس پھر کیا تھا، جوانی کے دن اور راتیں اسی جوش میں بیتنے لگی۔ میرے شوہر رات کو مجھے سینے سے لگا کر سوتے اور میرے اوپر کے حصے کو پکڑ کر رکھتے۔ شروع میں مجھے یہ عجیب لگا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے بھی ان کی اس عادت کی عادت ہو گئی۔ پھر تو میں ہر وقت اپنے شوہر کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ اگر دن میں بھی موقع ملتا تو وہی پیار بھرا وقت دہرایا جاتا۔ اسی طرح 4 مہینے بیت گئے۔ ان 4 مہینوں میں حیض کے دوران بھی میرے شوہر مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، لیکن 4 مہینے کے بعد وہ ودیش چلے گئے اور میری زندگی ادھوری لگنے لگی۔ انہوں نے جاتے وقت وعدہ کیا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں اکیلاپن محسوس کرنے لگی۔ ہر رات سونے سے پہلے بستر پر روتی تھی اور بے چینی میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ 1.5 سال اسی حالت میں بیت گیا۔ میں مانسک اور نروس بیماری کا شکار ہو گئی۔ اسی وجہ سے میں آپ کے پاس علاج کے لیے آئی ہوں۔ اس نے آگے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ اب میرا جنسی جوش اور جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میں ایک دم ٹھنڈی ہو چکی ہوں، جیسے برف کی سل بن گئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے صلاح دی کہ اپنے شوہر کو واپس بلائیں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا شوہر واپس آیا، لیکن کئی مہینوں تک وہ اپنی بیوی میں وہی جوش اور جذبہ ڈھونڈتا رہا جو اس نے چھوڑا تھا، مگر یہاں تو صرف ایک بے جان شریر تھا۔ کئی مہینوں کی نزدیکیوں کے بعد اس کی بیوی کا جذبہ شہوانی دوبارہ جاگا۔ پھر میں نے اس کے شوہر کو صلاح دی کہ اب وہ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑے اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھے۔ اس نے میری بات مانی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا۔ زیادہ تر عورتوں نے یہ بتایا کہ اگر مرد لمبے وقت تک ان سے دور رہے تو عورت دماغی اور نروس بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے جذبات کو اتنے لمبے وقت تک دباتی رہتی ہے کہ آخر میں خود بھی دب جاتی ہے۔ کچھ عورتوں نے بتایا کہ کیونکہ ہمارا علاقہ گرم ہے، یہاں لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر جنسی جوش بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شادی شدہ عورت مرد کے بنا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے ہی نکال سکتی ہے۔ ویسے تو باہر سے وہ چپ رہتی ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو ساری زندگی بھی مرد کے بنا گزار سکتی ہے۔ اور ہر عورت نے اس بات کو غلط بتایا ہے کہ اسے مرد کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے مانا کہ ہر عورت
مرد کے بنا ادھوری ہے۔ عورت کی زندگی مرد کے ساتھ سے پوری ہوتی ہے۔ عورت میں جنسی چاہت ہوتی ہے، لیکن اس کی شرم و حیا اسے کھل کر دکھانے سے روکتی ہے۔ جہاں تک عورت کے 8 گنا طاقتور ہونے کی بات ہے، وہ غلط ہے۔ آج تک کسی عورت نے مرد کو زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ نہیں لے گئی، بلکہ مرد ہی زبردستی کرتا ہے۔ اگر مرد تندرست ہو، اس کے جسم میں طاقت ہو اور جلدی ڈسچارج ہونے کی بیماری سے نہ جوجھ رہا ہو، تو عورت اس کی محبت اور ساتھ ہونے سے پوری طرح خوش اور سنتشٹ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جنسی جانکاری اور سکھی زندگی جینے کے طریقے سیکھنے کے لیے حکیموں کے پاس آتے ہیں، وہ عام طور پر کامیاب رہتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف اپنی عیش اور مزے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، وہ اکثر پریشان اور مایوس رہتے ہیں۔ ایسے لوگ وقت بیتنے کے بعد ہی اپنی غلطی سمجھتے ہیں۔ حکیم مریضوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ نمبر 1، کھانے کے بعد جنسی تعلق نہ بنائیں جب تک کھانا پوری طرح ہضم نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے جلدی ڈسچارج ہونے کی پرابلم اور پیٹ کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، دن کے وقت بیوی سے تعلق نہ بنائیں۔ ایسا کرنے سے اولاد بے حیا اور بدتمیز پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر سفر پر جانے کا ارادہ ہو تو تعلق نہ بنائیں، اس سے طاقت اور ارادہ کمزور ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، بخار، زکام، نزلہ، کھانسی یا کسی اور بیماری کی حالت میں تعلق بنانے سے بچیں، اس سے بیماری بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 5، نشے کی حالت میں تعلق نہ بنائیں، اس سے بیوی کو آپ سے نفرت ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، اگر بیوی بیمار، کمزور، سوئی ہوئی، پریشان، تھکی ہوئی یا کسی وجہ سے تیار نہ ہو تو اس سے تعلق بنانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ خوش نہیں ہوگی اور آپ کو بھی سنتشٹی نہیں ملے گی۔ نمبر 7، اگر گھر میں مہمان ہو، جگہ کی کمی ہو یا کسی طرح کی افراتفری کا ماحول ہو تو تعلق بنانے سے بچیں، اس سے بیوی ناراض ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، گندی، آوارہ، بدصورت یا پیشے سے جڑی عورتوں سے دور رہیں، ان سے گمبھیر بیماریاں جیسے سوزاک اور آتش ہو سکتی ہیں۔ نمبر 9، سفر سے لوٹنے کے ترنت بعد غصے، چنتا، دکھ یا نیند کی حالت میں تعلق نہ بنائیں، اس سے نسیں کمزور ہو جاتی ہیں اور جلدی ڈسچارج ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 10، بہت بڑی یا بہت چھوٹی عمر کی عورت سے تعلق نہ بنائیں، دونوں ہی استھتیوں میں نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 11، پیشے ور یا نشے باز عورتوں سے دور رہیں، پیشے ور عورتوں سے گمبھیر بیماریاں لگ سکتی ہیں اور نشے باز عورتوں سے خود بھی نشے کی عادت لگ سکتی ہے۔ نمبر 12، ٹی بی یا دوسری چھوت کی بیماریوں والی عورتوں سے سمبندھ نہ بنائیں، ایسی بیماریاں آسانی سے پھیل سکتی ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شادی شدہ مرد اپنی جنسی اطمینان کے لیے ادھر ادھر رشتے بناتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے گھریلو زندگی بے سکون اور بے آرام ہو جاتی ہے۔ گھر میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور یہ حالات دن بدن بگڑتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو جدائی بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عورت اس نازک اور اہم مسئلے پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور ان وجہوں پر دھیان نہیں دیتی جن کی وجہ سے مرد ادھر ادھر رشتے بناتا ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی سمجھدار اور سمجھ رکھنے والا مرد اپنے گھر کی شانتی اور سکون خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اسے یہ نہیں چاہیے کہ اس کی راتوں کی نیند اور دل کا آرام چھن جائے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ گھریلو حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ مرد کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا اور وہ باہر پیار اور سکون ڈھونڈنے لگتا ہے۔ انسان فطرتاً محبت اور پیار کا پیاسا ہوتا ہے۔ جہاں سے اسے یہ چیزیں ملتی ہیں وہ وہیں چلا جاتا ہے۔ گھر سے بھگانے میں عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں ایک ایسے شادی شدہ نوجوان کو جانتا ہوں جو پڑھا لکھا، اچھے روپ رنگ والا اور ایک ذمہ دار نوکری پر کام کرتا ہے۔ وہ اکثر باہر سے کھانا کھاتا ہے۔ اس کی بیوی اسے اس طرح حکم دیتی ہے جیسے وہ کوئی پولیس والی ہو۔ وہ اسے شوہر کم اور ایک نوکر زیادہ سمجھتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس پر اپنی مانگوں کا بوجھ ڈالتی رہتی ہے۔ کیونکہ وہ شریف اور ذمہ دار ہے، اس کی بیوی اس کی اس اچھائی کو کمزوری سمجھتی ہے۔ یہ شریف آدمی اپنی پریشانیوں کے بارے میں دوستوں سے بات کرتا تھا۔ ایک دوست نے اسے صلاح دی کہ وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ کرے۔ اس نے وہی کیا، گھر میں دلچسپی کم کر دی، بیوی کو مائکے بھیج دیا اور خود الگ جگہ رہنے چلا گیا۔ اب بیوی کو سمجھ میں آیا
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीवी ने उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। आज तक वो मामला अटका हुआ है। इस कहानी को बताने की वजह यह है कि मर्द को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं समझना चाहिए। जब वो दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटे तो उसे आराम और सुकून मिलना चाहिए। अगर बीवी उससे तुरंत लड़ाई करने लगे तो दोनों का चैन और सुकून बिगड़ जाता है। एक अच्छी और वफादार बीवी का फर्ज है कि वो अपने शौहर के आराम और सुकून का ख्याल रखे, उसकी सेहत का ध्यान रखे और उसके दुख सुख में साथ दे। कुछ औरतें जब नाराज होती हैं तो उनका सबसे बड़ा हथियार जिनसे ताल्लुक का बायकाट करना होता है। कभी कभी महीनों तक वे मिलाप के लिए तैयार नहीं होती, जिससे मर्द गुस्से में आ जाता है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि औरत समझे कि मर्द को प्यार के 2 शब्दों की ज़रूरत होती है। अगर औरत उसे भरपूर प्यार दे तो मर्द कभी भी इधर उधर नहीं देखेगा। ये सच है कि मर्द और औरत घर के 2 पहिए होते हैं। जब तक दोनों सही तरीके से काम न करें, घर का कामकाज नहीं चलता। औरत की थोड़ी सी कुर्बानी से घर में खुशी और रौनक आ जाती है और उसकी थोड़ी सी नाराज़गी से घर का सुकून बिगड़ सकता है। असल में घर औरत का होता है, मर्द सिर्फ सुरक्षा देने वाला और सहारा होता है। इसलिए यह ध्यान रखना कि घर का माहौल सही रहे, ये औरत के हाथ में है। कोई भी मर्द अपनी शरीफ, समझदार, सच्ची और वफादार बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए जिनसे घर का सुकून ख़त्म हो जाए। और मेरे दोस्तों, हमारे समाज में अब भी तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है। मेरी राय में कोई भी औरत आसानी से तलाक नहीं चाहती। कभी कभी अच्छे घर भी गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं और फिर जुदाई हो जाती है। औरत बहुत कम बगावत करती है, लेकिन जब वो नाराज़ हो जाती है तो वो बहुत गुस्से में होती है। जैसे एक शेरनी, वो मियाँ को बहुत नीचा दिखाती है, गालियाँ देती है और ताने मारती है। कुछ औरतें ज़रा गुस्से वाली होती हैं, लेकिन फिर भी वे अपने मियाँ की इज्जत करती हैं। और वफादार रहते हैं। शादी के बाद औरत अपने शौहर को अपने जिस्म का एक हिस्सा समझती है और कभी नहीं चाहती कि वो उससे अलग हो। वो ये भी नहीं चाहती कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के साथ हो। जब उसका शौहर देर रात तक घर नहीं आता, शराब या जुए का आदी हो जाता है या उसकी तरफ ध्यान कम करने लगता है, जैसे खाने पीने, रहने और कपड़ों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो बीवी के सोचने का तरीका बदलने लगता है। जब शौहर दूसरी औरतों से मिलना शुरू कर देता है तो बीवी को उसकी खुशबू से ही समझ में आ जाता है कि वो बाहर किसी और के साथ है। औरत भूख, गरीबी, लड़ाई झगड़े और मार पीट सब सह सकती है, लेकिन दूसरी बीवी या सौतन को सहन नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में औरत नाराज हो जाती है और फिर बगावत करने लगती है। घर का सुकून भी ख़त्म हो जाता है। फिर एक खुशहाल घर उदास और वीरान हो जाता है। इसमें सरासर मर्द की बेरुखी और उसकी आवारगी होती है। वो अपनी अय्याशी के लिए बाहर वक्त और पैसे बर्बाद करता है, जिससे घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। इस तरह वो खुद भी दुखों और परेशानियों में फंस जाता है और ज़िंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रहती है। एक अच्छे, समझदार और वफादार शौहर का काम है कि वो